الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہیں، اور اس سے بڑی بات انہوں نے یہ فرمائی کہ قرآن مقدس وہ زندہ کتاب ہے کہ قرآن مقدس کی آیتوں کا نزول بند ہو چکا ہے۔ قرآن کی آیت اب نازل نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ نزول کے لیے تو وہ دل چاہیے جو آمنہ کے لال کا دل تھا، اور پھر وہ دل لوگ لائیں کہاں سے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب قرآن کی ساری آیتیں نازل ہو چکی ہے تو اب کوئی قرآن کی آیت نازل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آیت ہے ہی نہیں، جو تھا وہ سب نازل ہو چکا، قرآن مکمل ہو چکا، قرآن کی تکمیل ہو چکی مصطفیٰ جان رحمت کے دل پر، حضور کے سینے پر، تو قرآن کا نزول بند ہو چکا ہے، مگر مانیے قرآن اب بھی علماء کے دل پر مسلسل نازل ہو رہے ہیں۔ قرآن وہ زندہ کتاب ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے۔ بعض لوگوں نے کہا یہ نعیم کا مطلب یہ، نعیم کا مطلب یہ، نعیم کا مطلب یہ، نعیم کا مطلب یہ۔ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں، ایک قول یہ بھی ہے کہ ہم تم سے پوچھیں گے سب سے بڑی نعمت کے بارے میں، جو سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت عظمی ہے، اس کے بارے میں تم سے پوچھیں گے۔ اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے پانی ہے، کوئی کہتا ہے ہوا ہے، کوئی کہتا ہے دوا ہے، کوئی کہتا ہے جوانی، سب کے اقوال اپنی اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت وہ ہے جس کے صدقے میں ساری نعمتوں کو وجود ملا ہے، اور وہ نعمت ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نعمت کو دینے کے بعد احسان نہیں جتایا، مگر جب یہ نعمت عطا کی تو ارشاد ہوا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ مومنوں کے درمیان تحقیق ہم نے مومنوں کے درمیان اپنا رسول بھیج کر ان پر احسان کیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت حضور کے بارے میں بھی ہم سے پوچھے، میں نے محبوب دیا تھا، تم نے میرے محبوب کا کیا کیا؟ میں نے محبوب دیا تھا، تم نے میرے محبوب کا کیا کیا؟ اب میری گفتگو کو آپ بہت توجہ سے سنیں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے رسول دیا تھا تم نے کیا کیا، میں نے نبی دیا تھا تم نے کیا کیا، میرے جملے پہ غور کریں، میں نے محبوب دیا تھا تم نے کیا کیا، اس لیے کہ محبوب ہوتا ہی ہے محبت کرنے کے لیے، محبوب ہوتا ہے محبت کرنے کے لیے۔ تو اب بتاؤ تم نے میرے محبوب کا کیا کیا؟ تم نے محبت کی محبوب سے۔ اب یہاں تو جو بیٹھے ہوئے جوان ہیں وہ تو خوش ہو گئے ہوں گے، کیوں نہیں؟ ہم تو کہہ دیں گے کہ ہم نے تو عشق کیا، محبت نہیں کی تھی بلکہ ہم نے تو عشق کیا۔ دیکھیے محبت اور عشق میں فرق ہے۔ ہمارے سنی جوان عشق کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور سے عشق کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ کاش محبت ہی کر لیتے تو بھی بڑی بات تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ عشق نہیں کرتے یا وہ نہیں کرتا، سب اپنے اپنے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں، لیکن آگے اگر وقت رہا اور بات کھلی تو ہم خود اس آئینے میں اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ ہم محبت کرتے ہیں یا دغا کر رہے ہیں، ہم وفا کر رہے ہیں کہ دغا کر رہے ہیں، عشق کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں۔ میرے محبوب کا تم نے کیا کیا؟ تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہم کہتے ہیں ہم تو عشق کرتے ہیں۔ دیکھیے محبت اور عشق میں فرق ہے۔ محبت اس کو کہتے ہیں جب کسی کو کسی سے پیار ہوتا ہے، محبت۔ یہ محبت جو ہوتی ہے یہ خوب سے بنا ہے محبت۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، جو دانا ہوتا ہے نا، دانا، اس کو بھی حبہ کہتے ہیں، دانے، بیج کو۔ اب آپ غور فرمائیں، بیج کتنا ہی کمزور ہوتا ہے، بیج کتنا ہی کمزور ہوتا ہے، لیکن جب وہ زمین میں رکھا جاتا ہے تو اتنا کمزور بیج زمین کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے اور اظہار کرتا ہے کہ میں ہوں۔ حالانکہ اگر زمین کو ہم ناخن سے کریدنا چاہیں تو ناخن زخمی ہو جائے گا،
لیکن اتنا ناخن، نوکیلا ناخن، طاقتور ناخن زمین کریدنے سے زخمی ہوتا ہے، لیکن جسے حبہ کہتے ہیں، جسے دانا کہتے ہیں، جسے بیج کہتے ہیں، وہ کمزور ہونے کے باوجود بھی زمین کو پھاڑ کے نکلتا ہے۔ اندازہ فرمائیں اس کا مطلب دانے میں طاقت کتنی ہوتی ہے۔ تو پتا چلا کہ جب حبہ کی طاقت کا یہ عالم ہے تو پھر حب کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے سب سے طاقتور چیز دنیا میں حب ہے، اور حب کسے کہتے ہیں؟ محبت کو۔ محبت، حب سے محبت بنی ہے، لیکن جب محبت کسی کو کسی سے ہوتی ہے تو وہ محبت کی منزل میں آ کر یہ کرتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ محبوب پہ قربان کر دیتا ہے، اپنی ہر خوشی کو محبوب پہ قربان کر دیتا ہے، اپنے ہر غم کو وہ کڑوا گھونٹ کو پیتا رہتا ہے محبت کے اندر۔ اس کی بس تمنا رہتی ہے کہ یار راضی رہے، محبوب راضی رہے، اللہ اکبر۔ لیکن محبت کے اندر بات یہ بھی رہتی ہے کہ اس کو اپنا بھی خیال رہتا ہے اور اس کو محبوب کا بھی خیال رہتا ہے، اور یہ محبت کا انداز رہتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، جب یہ محبت اور عروج پاتی ہے، قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، حب نہیں کہا، اشد حبا للہ۔ جب یہ محبت شدت اختیار کر جاتی ہے تو اس شدت کو پھر عشق کہتے ہیں، اور جب انسان عشق کرتا ہے تو عشق میں پھر اس کو اپنا خیال نہیں رہتا، اس کو صرف محبوب کا خیال رہتا ہے، اسے محبوب ہی محبوب کا خیال رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی مثال یوں سمجھے، اللہ اکبر، جب میرے آقا معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت آقا نے سدرہ پر حضرت جبریل سے کہا کہ جبریل یہاں تک ساتھ آئے، اب آگے ساتھ چلو۔ تو چونکہ وہ فرشتہ تھے، فرشتہ محبت کر سکتا ہے، عشق نہیں کر سکتا، اس لیے کہ عشق کے لیے دل کی ضرورت ہوتی ہے، عشق کے لیے قلب کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ قلب اللہ نے صرف حضرت انسان کو عطا کیا ہے۔ انسان کے سوا کسی مخلوق کو یہ دل نہیں دیا گیا جو عشق والا دل ہے۔ یوں تو مرغے کے سینے میں بھی گوشتوں کا لوتھڑا لٹکتا ہے، مگر وہ قلب نہیں ہے جس کو واقعی قلب اور دل کہتے ہیں، وہ تو کہنے کو مجازن دل ہے۔ اللہ اکبر، میرے امام اس فلسفے کو یوں کھولتے ہیں، دل ہے وہ دل، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آہ کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا۔ اور نتیجہ نکال کے کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔